بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ان اشعار میں جو خصوصیات کا ذکر علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کیا، ان خوبیوں کے مالک امت اسلامیہ میں بہت سے کاملین گزرے۔ آج ہم ان کاملین امت کے سردار کا ذکر کر رہے ہیں۔ میری مراد حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اور توکل علی اللہ اور آپ کی تعلیمات۔ اولاً ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ان خصائص، ان کمالات اور خوبیوں کا تذکرہ کریں گے جو آپ کے امتیازات میں سے ہے۔ چند ایک آپ کی خصوصیات اور امتیازات میں سے پہلی خوبی یہ ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسنی حسینی سید ہیں۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ آپ کا خاندان اولیاء اللہ کا گھرانہ ہے۔ آپ کی ولادت رمضان المبارک 470 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال 561 ہجری ربیع الثانی میں ہوا۔ آپ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جس رات آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اولیاء عظام کی زیارت کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے والد کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے خوشخبریاں سنائیں۔ اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی اور آپ نے اپنی زندگی کے پہلے دن ہی روزہ رکھا۔ وہ اس طرح کہ آپ نے سحری سے لے کر افطاری تک اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیا۔ اس کے بعد آپ کی خصوصیات میں ہی یہ ہے کہ آپ نے دینی علوم، تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، اصول فقہ اور تمام دینی علوم پر عبور حاصل کیا، اور آپ کے استاد اور مرشد قاضی ابو سعید مبارک المحزمی نے اپنا مدرسہ اور جامعہ جب آپ کے سپرد کیا تو آپ نے کم و بیش 13 مضامین اور علوم و فنون کی آپ تدریس فرمایا کرتے۔ یہ تو تعلیم تھی۔ اب اس کے بعد چونکہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ عبادات، مجاہدہ، ریاضات اور ذکر الہی اور کلام پاک کی تلاوت پر بہت محنت فرمائی۔ آپ کا قول ہے، 40 سنۃ اصلی الصبح بوضوء العشاء، کہ میں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا رہا، اور ہر رات 15 سال تک مکمل قرآن کریم نماز میں ادا کیا کرتا، یعنی پورا قرآن کریم ہر رات آپ نماز میں پڑھا کرتے۔ آپ کی تبلیغ سے لاکھوں انسانوں کو ہدایت نصیب ہوئی، اور آج آپ کی لکھی ہوئی کچھ کتابیں ہدایت کا سامان ہیں۔ آپ کی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین، جسے صوفی محمد عبدالستار طاہر مسعودی مد ظلہ نے دوبارہ ترتیب دیا، جس میں کم و بیش 850 عنوانات ہیں۔ آج ہم اس کتاب سے آپ کی تعلیمات کے حوالے سے توکل علی اللہ کا موضوع پیش کر رہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کاملین نے اپنے لیے، اپنی تربیت اور اپنی ذات کے لیے
10 خصوصیات اور 10 خصائل اور عادات کا انتخاب کیا اور اللہ کے حکم سے انہیں اپنی زندگی کا سلیبس بنایا اور پابندی کرتے رہے کہ ان خصوصیات پر وہ عمل کریں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء اللہ کو بڑے بڑے اونچے مراتب عطا فرمائے۔ ان 10 میں سے ایک جو خصوصیت ہے وہ ہے اللہ کی ذات پہ توکل کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور ہمیشہ اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ فضیلت کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد غوث اعظم نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کو خواب میں دیکھا کہ میری امت سے میدان اور پہاڑ بھرے پڑے ہیں، تو مجھے اپنی امت کی یہ حالت اور ان کی کثرت بہت پسند آئی، تو مجھے خواب میں کہا گیا محبوب آپ اس پر راضی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر مجھے فرمایا گیا کہ ان کثرت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ آپ کی امت میں 70,000 اور ایسے افراد ہیں جن کو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور پھر ان بے حساب بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والوں کی خصوصیات جو بتائی گئیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ لوگ جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، وہ ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے۔ اور توکل کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ غزوہ احزاب جو سب سے مشکل ترین غزوہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس غزوہ میں 10,000 سے زائد کفار نے مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کے لیے مدینہ شریف کا محاصرہ کیا، اور یہ 27 روز تک محاصرہ جاری رہا، تو اس غزوہ کو مشکلات کو ٹیکل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں 4 احکام جو دیے، ان میں سے ایک یہ تھا میرے محبوب فتوکل علی اللہ، آپ اللہ کی قوت اور طاقت پر اور اس کی ذات پر بھروسہ کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اسی وجہ سے توکل علی اللہ کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس حوالے سے ایک اہم بات، کیونکہ دنیا کی زندگی ایک اسباب کا گھر ہے، اس میں کھانے کے لیے خوراک، رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے لباس، علاج معالجہ کے لیے ہم کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، رہنے کے لیے رہائش کی ضرورت ہے، تو کوشش کرنی ہے۔ توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی کام ہی نہ کرے بیٹھ جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس پر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں اپنی اس اونٹنی کی سواری کو کھلا چھوڑ رہا ہوں اور اس کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے پہلے باندھ دو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو گویا سبب پہلے ہے، کوشش پہلے ہے، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ توکل کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ خاص بات ہے۔ اس حوالے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ توکل کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مومن اللہ تعالیٰ کی ذات اور رازق کی حقیقی کی پہچان حاصل کرے۔ اللہ کی پہچان بہت ضروری ہے، اور اس پر حضرت سہل کا قول پیش کرتے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت سہل نے فرمایا کہ کل مخلوق کو رزق پہنچانے والے کی معرفت کا نام توکل ہے۔ جس قدر معرفت اس کی زیادہ ہوگی توکل بڑھے گا، اور لکھتے ہیں کہ بندہ مومن یہ یقین کر لے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے ان کا رزق کا ذمہ جس مالک کے ہاں ہے اور جن کا وہ ضامن ہے ان کے رزق کا، وہ مجھے بھی رزق پہنچائے گا اور مجھے فراموش نہیں کرے گا۔ یہ پہلی بات کہ رازق کی معرفت۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بندے کو اپنی قسمت اور مقدر پر ہمیشہ یقین رہے۔ ہم عموماً ان چیز کے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں
کہ جب بندہ یقین کر لیتا ہے کہ قسمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور جو کچھ میرے لیے لکھا ہوا ہے وہ کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور جو اس کے مقدر میں نہیں ہے وہ کسی صورت میں اس کو حاصل نہیں ہوگا، تو اس سوچ سے، اس نظریے سے بندہ مومن کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، جو کچھ اللہ نے تیری قسمت اور مقدر میں لکھ دیا ہے تو اس پر راضی ہو جا، تو سب انسانوں سے زیادہ بے نیاز اور غنی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قسمت کے حوالے سے۔ اس کے بعد بہت سے اولیاء اللہ کے آپ نے ارشادات نقل کیے۔ لکھتے ہیں کہ بعض اولیاء کا قول ہے کہ توکل یہ ہے کہ تو رزق کی خاطر اس رازق کی نافرمانی نہ کرے۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا کہ توکل کا پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اس کے حکم اور اس کی مرضی کے سامنے ایسا ہو جائے جیسا مردہ غسال کے سامنے ہوتا ہے کہ غسل دینے والا مردے کو جدھر الٹ پلٹ کرتا ہے وہ بے حس اور خاموشی سے اپنا اختیار نہیں استعمال کرتا۔ اس کے بعد حضرت علی رودباری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور یہ توکل کے درجات ہیں، جس طرح ممبر کی سیڑھیاں ہوتی ہیں، یہ کیٹیگریز ہیں، یہ 3 درجے ہیں، بڑی قابل غور ہیں۔ فرمایا توکل میں 3 باتیں اہم ہیں۔ پہلی، فرمایا نعمت ملے تو شکر کرے اور نہ ملے تو صبر کرے، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا، فرمایا کہ توکل اس مقام پر پہنچ جائے کہ نعمت کا ملنا اور نہ ملنا بندہ مومن کی نظر میں یکساں ہو جائے، مل جائے یا نہ ملے اس کی فکر اور سوچ میں تبدیلی نہ آئے۔ اور تیسری چیز، اللہ اکبر، یہ سب سے اونچا درجہ ہے، فرمایا نعمت اور دل کی مراد پوری نہ ہو تو اس وجہ سے پھر اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے اس کے لیے یہی پسند کیا ہے، اور جو چیز اس کو پسند ہے مجھے بھی پسند ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ آخر میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توکل کی برکت کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا جو بہت مفید ہے اور جس سے بہت ہی ایک نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ایک اعرابی نے اپنی سواری کا اونٹ ایک جگہ بٹھا کر باندھ دیا، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، الہی، اے اللہ، یہ سواری کا اونٹ سامان سمیت جب تک یہ لوگوں میں ہے تیری ضمانت میں ہے۔ بس اتنا جملہ کہا، یہ کہہ کر خانہ کعبہ کی مسجد الحرام میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو دیکھا کہ اونٹ اور سامان سب کچھ غائب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا، الہی، میری تو کوئی چیز چوری نہیں ہوئی، جو کچھ چوری ہوا وہ تیرا ہوا، تیری ہی چیزیں چوری کی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یقین کتنا تھا، بجائے گھبرانے کے۔ تو اس روایت کو جنہوں نے بیان کیا حضرت طاؤس موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اچانک جبل ابو قبیس سے، یہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب پہاڑ ہے، اس کی چوٹی سے ایک شخص کو ہم نے اترتے ہوئے دیکھا جو بائیں ہاتھ سے اونٹ کی مہار پکڑے اسے کھینچ کر لا رہا تھا، اور اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا اس کے گلے میں جھول رہا تھا۔ وہ آیا اور اس نے اعرابی سے کہا، یہ لو اپنی سواری اور سامان۔ پھر اس چور نے اپنا حال بتایا کہ میں اس اونٹ اور سامان کو لے کر جب کوہ ابو قبیس پر پہنچا تو ایک سوار آیا اور مجھے اس نے کہا، اے چور، اپنا دایاں ہاتھ نکال۔ میں نے دایاں ہاتھ بڑھایا، اس نے میرا دایاں ہاتھ پتھر پر رکھ کر کاٹ دیا، اللہ اکبر، اور میری گردن میں لٹکا دیا اور مجھ سے کہا، نیچے اتر، یہ سواری اور سامان جس اعرابی کا ہے اسے واپس کر دے۔ اس لیے میں واپس آیا ہوں۔ اس لیے مالک نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔